گا اس وقت تک حقیقی معنوں میں ہم جا کے اسلام کے جھنڈے کے علم بردار ہوں گے۔ ورنہ اگر ہم نے دن رات خلاف شرعی کام کیا اور صرف جھنڈا ظاہری طور پر اٹھا لیا یا کوئی نعرہ لگا دیا تو آپ یہ سمجھے کہ حقیقی معنوں نے آپ جھنڈے کے علم بردار ہیں، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ کیونکہ حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ نماز چھوڑ کر جو بازار کی طرف جائے وہ شیطان کے جھنڈے کو اٹھانے والا ہے اور اسی کا علم بردار ہے۔ یہ میں کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس پہ واضح طور پر دلالت۔ اس لیے اے مسلمان، اب بھی وقت ہے۔ طرح طرح کی پریشانیاں آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، چاہے وہ آپسی برائی کا معاملہ ہو اور چاہے غیر کی ظلم و بربریت کا ہو۔ اس کے باوجود اگر ہم رب کی بارگاہ میں سر بسجود نہ ہوں تو سمجھ لیجئے ہم کو تباہ اور برباد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس لیے اے مسلمانوں، ابھی وقت کا تقاضا ہے، آپ جاگ جاؤ، بیدار ہو جاؤ، ایمان کی بھی حفاظت کرو اور نماز بھی پابندی کے ساتھ پڑھو۔ حدیث پاک میں نماز چھوڑنے والوں کے لیے بہت ساری مذمتیں آئیں، سخت مذمتیں آئیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری طبیعت یہ کرتی ہے کہ میں کسی کو نماز پڑھانے کا حکم دوں اور پھر جو لوگ نماز سے پیچھے رہ گئے ان کے پاس جاؤں اور ان کے گھروں کو لکڑی کے گٹھر سے آگ لگا دوں۔ کیا ہے؟ آگ لگا دوں۔ اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ آج کے سماج کی پورے طور سے عکاسی ہو رہی ہے۔ آپ سنیں، غور سے سنیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں کہ اگر مسجد میں موٹی ہڈی بانٹی جائے تو یہ گھسٹتے لپٹتے اس چیز کو حاصل کرنے مسجد پہنچ جائیں گے۔ دو رخ بتایا ہے، ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے 5 وقت مؤذن اذان دیتا ہے لیکن ہم مسجد کی طرف نہیں جاتے۔ لیکن اسی مسجد میں اگر ابھی پیسے بانٹے جائیں، گوشت بانٹے جائیں یا اس طرح کی کوئی چیز بانٹی جائے تو جو لوگ نماز نہیں پڑھنے آتے ہیں سب سے پہلے وہ مسجد میں پہنچیں گے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ آپ اپنے سماج کے بارے میں ذرا غور کریں۔ اگر کوئی شیرنی بانٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو ہمارا سماج اس پہ ٹوٹا پڑتا ہے، لیکن ایک مؤذن، ایک خطیب، ایک مفتی، ایک عالم آئے دن یہ سمجھاتا ہے، پیارے مسلمانوں، 5 وقت نماز آپ پر فرض ہے، نہیں پڑھو گے تو آپ کا دنیا میں بھی نقصان ہوگا اور آخرت میں بھی نقصان ہوگا۔ لیکن ہمارے کانوں پر جو نہیں ریگتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال بتایا تھا پہلے، اور آج ہماری یہ حالت ہمارے سامنے بالکل واضح ہو کر آ گئی۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ ہم کس ڈھرے پر اور کس طریقے پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیا ہماری زندگی کا مقصد صرف یہی رہ گیا کہ ہم بلڈنگیں بنا لیں، تجارت کر لیں اور زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کر لیں؟ کیا یہی صرف مقصد ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، کیا اس کے شکریہ ادا کرنے کا ہمارا مقصد نہیں ہے؟ حالانکہ ہمیں اگر قرآن پڑھنے کی مہلت ملے تو ہمیں یہ پیغام ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ لیکن عجیب اتفاق ہے، ہم نے عبادات کو ایک کنارے کیا اور دنیا کے پیچھے بالکل بھاگتے ہوئے نظر آ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے جنات و انسان کو سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، آپ اس سے مقصد سے بالکل ہٹ گئے۔ تو اس مقصد سے ہٹ کر کے آپ کامیابی اگر تلاش کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی آپ کو کامیاب کرنے والا ہے اور آپ کو ناکام کرنے والا ہے۔ تو وہ جب تک آپ کو سزا نہیں دیتا ہے
یہ اس کی مرضی ہے، ڈھیل دیے ہوئے ہے، یہ اس کی مرضی ہے